ٹی وی والے بتا رہے تھے جی جی اس نے بل نہیں دیا. وہ اتنے پیسے کماتی تھی, وہ جتنے پیسے کماتی تھی سارے یتیم خانے خود لے کر جاتی تھی. ٹھیک ہے. کپڑے شپڑے ان کے جو ان کے اور جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے لے کر جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کا جو طریقہ کار ہے, جب میرا بیٹا گیا کراچی, جو میت وصول کرنے کے بعد وہ ادھر روم میں گیا ہے, وہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے کپڑے پڑے ہیں جو ابھی تک پہنے نہیں. جو خاتون اتنے اتنے قیمتی کپڑے بناتی ہے اس کے آگے یہ 30-40 ہزار روپیہ کیا چیز ہے. یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں, فضول ٹاکنگ کرتے ہیں یہ, اور پھر کہتے ہیں 6 ماہ کا کرایہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا, ایسے نہیں کیا. اچھا, آپ بطور والد مجھے بتائیں کہ کیونکہ اس حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کسی نے قتل تو نہیں کر دیا یا کہ طبعی موت ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ بات میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہاں پہ میں نے ٹی وی سے سنا ہے جی جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. بقایا جو ہے نا اللہ میرا جانتا ہے, میں نے نہیں دیکھا. ویسے میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی طبعی موت ہے یا کوئی کچھ عناصر تنگ تو نہیں کر رہے تھے, کوئی اس حوالے سے کوئی پریشانی؟ جیسے انہوں نے پھینکا ہوا تھا نا اندر سٹور میں الٹا کر کے, اور 9.5 ماہ ہو گئے ہیں کہ 9 ماہ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کسی کی بیٹی ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ یہ ظالم آدمی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی کا ڈر نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, طبعی موت لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ جب آپ شوبز میں ہوتے ہیں اور اکیلے ہوں پورے شہر میں تو بہت سے شرپسند عناصر ہوتے ہیں, کوئی بھی شخص آپ کے پیچھے پڑ سکتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کسی کی کوئی شرارت ہے, کسی نے کوئی جان بوجھ کے قتل کیا یا یہ واقعی طبعی موت تھی؟ میں یہ دوسری تیسری بار سوال کروں. ابھی آپ دیکھیں اس بلڈنگ میں نا وہ 3ری منزل پہ رہ رہی ہے, 3ری یا 4تھی منزل, میں نے تو دیکھی نہیں. ابھی آپ دیکھیں ادھر سے لے جا کر انہوں نے اسٹور میں بند کیا ہے, اسٹور میں بند کر کے کنڈی لگا دی, پھر باہر مین دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی, اندر سے ٹچکنی وغیرہ نہیں لگی. میرا بیٹا دیکھ کر آیا ہے. یہ کسی نے اسپیشل یہ کام کیا گیا ہے. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قتل تھا؟ یہ قتل تھا جی. اور آپ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس انداز میں وہ گری ہوئی تھیں اور آپ بتا رہے ہیں گھر کے جس حصے میں تھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے انہیں قتل کیا؟ جی. ٹھیک ہے, تو آپ الٹا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے اس حوالے سے کوئی پولیس سے رابطہ کیا کہ آپ کم از کم اس کی تحقیق تو کریں, اگر کسی نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہے تو ہمیں تو انصاف چاہیے. ابھی آپ دیکھیں جب ہم لاش لینے گئے ہیں نا, بیٹا گیا ہے اور خالہ جی کا جی جی وہ بیٹا گیا ساتھ, وہ سب کچھ دیکھ کر رہے ہیں. ادھر ایس پی صاحب بھی تھے, انسپیکٹر صاحب بھی تھے, SHO بھی صاحب تھے. دیکھیں وہ سارے کام خود بخود کر رہے ہیں. ویسے بھی ہائی پروفائل کیس تھا. جی ہاں, اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اللہ پاک ان پر خیر کرے جنہیں انہوں نے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور اچھا کام کرنے کی توفیق دے. آپ کو جو آپ کا تجربہ یا آپ کی سکس سینس کہتی ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور کسی نے قتل کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے, اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے. ایک چیز ہے جی جی جو اللہ کے راستے پہ لاکھوں روپے تقسیم کرتا ہے, یتیم خانے جس کو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, ادھر جاتا ہے, ان کے لیے کپڑوں کی پیٹیاں تقسیم کر کے آتا ہے. اور معذور ہمیں تو نہیں پتہ یہ کس کا بیٹا ہے کس کو نہیں, خدا خوفی کر کے وہ ادھر جاتی ہے, ان کو اپنی گود میں لے کر پانی پلانا, بسکٹ کھلانا, کیک کھلانا, ریگولر ان کا مشن یہی تھا. خدمت تو کرتی تھی, اس کی تصویریں اور ویڈیوز پڑھی. جی ہاں, یہی ان کا مشن تھا. آپ کیا بات کر رہے تھے؟ آپ بات یہ کر رہے تھے کہ خاتون جو اتنی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے وہ یہ کرایہ جو معمولی سا وہ نہیں دے سکتی. صحیح. شاید وہ میرا خیال ہے اس لیے بھی نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ انہیں ستمبر میں وہ انتقال کر گئی تھی اور اس کے بعد
چونکہ وہ زندہ ہی نہیں تھی تو پھر وہ کہاں سے کرایہ بالکل دیتی صحیح ہیں یا وہ کہاں سے آپ بل صحیح کہہ اپنے رہے ہیں ایسے ہی۔ جمع کرواتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ آپ کا اس میں آپ کے حوالے سے جو یہ خبریں چل رہی تھی کہ آپ نے باڈی لینے سے انکار نہیں کیا نہیں، ایسی جب تک میڈیکل ہی نہیں ہوا اس کا، ایگزام بھی نہیں ہوا، میں کیسے پہنچ جاؤں گا ادھر؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے حوالے سے غلط خبر چل رہی تھی؟ بس ایسے ہی جتنی مرضی خبریں چلا دیں۔ اور ان کی فیلڈ کو لے کے آپ میں کوئی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی رنجش، کوئی اختلاف نہیں تھا؟ نہیں، کوئی جائیداد کا تنازع چل رہا تھا؟ نہ کوئی جائیداد کا نہیں، گھر میں نے بچوں کے لیے بنایا ہے۔ صحیح۔ ہاں، اور وہ یہاں پہ آ کے آپ بتا رہے ہیں کہ رہا بھی کرتی تھی؟ رہتے تھے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی میرا خیال ہے کہ کوئی سابقہ بہو ہیں غالباً، جی، وہ انٹرویوز دے رہی ہیں اور وہ اس میں بتا رہی ہیں کہ پتہ نہیں حمیرہ اور بھائی کا یا والد کا جھگڑا ہوا کرتا تھا پراپرٹی کو لے کے۔ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا اسے نوازا ہوا تھا نا، جو اتنی خیرات کرتی ہے وہ اتنے معمولی پیسے کو کیا کرے گی؟ اس کے ذہن میں ایسی کمینی بات ہی نہیں کبھی اس نے کہی۔ تو آپ کی سابقہ بہو ہیں، یہ آپ کی سابقہ بہو ہیں یا ابھی آپ کی بہو؟ نہیں، وہ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، ڈیورس دے دی میرے بیٹے نے۔ صحیح۔ اتنی بد کردار عورت میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پکچریں میرے پاس پڑی ہیں۔ گھر میں آدمی کو، غیر متعلقہ آدمی کو بلا کر آگے آپ سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے بیٹے کی اور آپ کی بہو کی نہیں نبھ سکی اور وہ باقاعدہ ڈیورس ہو چکا ہوا ہے؟ اور میں نے 13 سال سے سمجھاتا رہا انہیں، اپنی بہو کو؟ جی، ٹھیک ہے۔ اور بس اس کے دماغ میں بات نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ میں دوپہر کو کھانا کھا کے نماز پڑھ کے لیٹتا تھا، وہ چھوٹے بچے آتے تھے وہ دیکھنے کے لیے مجھے، ڈاکٹر صاحب سو گئے، انہوں نے برقع پا کے باہر، برقع پہن کے باہر، برقع پہن کے باہر۔ یہ کیا مطلب ہے؟ لینا کچھ بھی نہیں، بہانہ لا لیا میں نے پی ٹی سی ایل کے دفتر میں جانا ہے۔ بیٹا میرا جتنی بار کہتا تھا ساتھ لے کر جاتا تھا، 1 بار 2 بار 3 بار، بعض کا 4 5 بار اکیلی چلی جانا۔ پھر وائف نے کہا یہ بات کرو، کہتی جتنے مرضی کیمرے لوا لو، جو کچھ مرضی کر لو، میں جانا ہی ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی۔ اچھا، وہ ابھی آپ کی جو سابقہ بہو ہیں وہ آپ کے حوالے سے الٹی سیدھی میں نے دیکھا وہ انٹرویوز میں بات کر رہی تھی کہ شاید کوئی حمیرہ کا کوئی جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ حمیرہ نے بات کی؟ وہ ابھی ان میرڈ حمیرہ، اس نے کیا جائیداد کا ہے، ابھی زندہ بیٹھے ماشاءاللہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا، کبھی ہمارے گھر میں ایسی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو بہو ہیں وہ آپ جیسے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے؟ ہاں جی۔ اور انہیں شاید ابھی جو ہے انٹرویو کا موقع ملا اور وہ پھر شاید جو بھی ان کے آپ کے ساتھ اختلافات تھی تو وہ بات کر رہی ہیں۔ وہ شاید اس حوالے سے بھی کوئی الزام لگا رہی کہ میرے جو ہے شوہر کو کوئی ادویات دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سب بکواس ہے۔ صحیح، مطلب کہ وہ ہمارے ہاں پاکستانی معاشرہ ہے، وہ جب ڈیورس ہو بھی جائے تو وہ ایک بغض دل میں رہتا ہے، اور پھر انسان جب کوشش ہو سکے، جب پہلے بھی جب لڑائی کرتی تھی اس کی امی، ایک بہنیں اس کی آ جاتی کہ دے دو طلاق اس کو، دے دو طلاق اس کو، ایسے ہی کہتی تھی وہ، دے دو، نہیں رہنا اس نے، نہیں رہنا اس نے، پھر اب دے دیے تھے، اب کیوں کہہ رہی؟ اچھا، پہلے وہ شاید بتا رہی تھی کہ شاید بڑی لڑائی ہوئی تھی، بڑی لڑائی ہوتی تھی یہاں آ کے، محلے میں گند پھیلاتی تھی آ کے اس کی بہنیں بدتمیزیں، ہم نے 15 پہ کال کر کے پولیس کو بھی بلایا کتنی دفعہ۔